شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز آنکھوں کو کھول کے پڑھنی چاہیے نہ کہ بند کر کے، سجدے میں آنکھیں بند کرنی چاہیے یا پھر کھول کر ہی رکھنی چاہیے۔ اکثر ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ اگر آنکھیں کھول کر نماز پڑھی جائے تو دھیان نماز سے بھٹک جاتا ہے۔ نماز دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے بعد اہم ترین رکن ہے۔ اس کی فرضیت قرآن و سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ یہ شب معراج کے موقع پر فرض کی گئی قرآن و سنت اور اجماع کی روح سے اس کی ادائیگی کے 5 اوقات ہیں۔ اسلامی نظام میں عبادات میں نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن حکیم میں 92 مرتبہ نماز کا ذکر کیا گیا ہے اور متعدد مقامات پر صیغہ امر کے ساتھ صریحاً نماز کا حکم وارد ہوا ہے۔ نماز کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال کے وقت امت کو جن چیزوں کی وصیت فرمائی ان میں سے سب سے زیادہ تاکید نماز کی فرمائی، بلکہ حضرت علی المرتضی سے مروی ہے، حدیث صحیح کے مطابق آخری الفاظ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ پر بار بار آتے تھے وہ یہی تھے: نماز کو لازم پکڑو اور اپنے غلام لونڈی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ دنیا میں صرف اور صرف سکون خدا کی عبادت میں ہی ملتا ہے۔ جو خدا کے بندے پابندی سے نماز کو قائم کرتے ہیں ان کا ایمان یقین اپنے خدا پر پکا ہوتا ہے۔ جو بندے اپنے خدا کی عبادت میں دل نہیں لگاتے ان کا یقین دن بدن کمزور ہوتا جاتا ہے۔ نبی کریم رحمت عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مسلمان اور کافر میں فرق نماز ہی کا ہے، جو بتاتی ہے کہ مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے۔ اسی طرح نبی کریم نے فرمایا، تم لوگ نماز اس طرح ادا کرو جس طرح مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نبی نے ایسے خشوع سے نماز پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی ان کا نماز ادا کرنا بہت پسند آیا۔ اعلان نبوت سے پہلے خدا کے رسول غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو عبادت میں اتنا مشغول کرتے کہ دنیا کے ہر کام کو اپنے ذہن سے نکال دیتے۔ جب اعلان نبوت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی عبادات میں بھی بڑی دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ آپ رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ اکثر نماز ادا کرتے کرتے صبح ہو جاتی تھی۔ آپ نماز میں اتنے مگن ہو جاتے تھے کہ آپ کو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کیسے گزر گیا۔ حضرت محمد جیسی نماز نہ آج تک کسی نے ادا کی ہے اور نہ کر پائے گا۔ شروع میں جب نماز تہجد فرض ہوئی تو اللہ کے نبی پابندی کے ساتھ نماز تہجد ادا کرتے تھے۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز صبح و شام ادا کرنے کا حکم ہوا۔ حضرت محمد صبح و شام کی نمازیں ادا کرتے رہے، رات گئے تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ مفسرین کے مطابق تقریباً 1 سال کے بعد تہجد کو نفلی عبادات میں تبدیل کیا گیا۔ جب 5 نمازیں فرض ہوئیں تو نبی اکرم نے خود اور اپنے تمام صحابہ کرام کو 5 وقت کی نمازوں کی پابندی ایسے کروائی کہ اس کی مثال آج تک زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی۔ بخاری شریف میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس تشریف آور ہوا۔ آپ نے عرض کی، اے ام المومنین، مجھے حضرت محمد کی کوئی اچھی سی بات بتاؤ جس پر میں عمل کر کے اپنی دنیا و آخرت سنوار سکوں۔ اس پر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضرت محمد کی تو ہر منہ سے نکلی بات اور ہر عمل اچھا ہے جس کی مثال اس دنیا و آخرت میں نہیں ملتی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ایک رات کا واقعہ ہے کہ حضور اکرم میرے پاس تشریف لائے اور آ کر لیٹ گئے اور فرمایا، اے عائشہ، مجھے اکیلا چھوڑ دو تاکہ میں اپنے رب و عزت کی عبادت کر سکوں۔ یہ الفاظ کہہ کر اللہ کے نبی نے جائے نماز پر عبادت کے لیے کھڑے ہوئے۔ عائشہ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نماز ادا کرتے ہوئے زاروں کے تار رو رہے تھے، یہاں تک کہ داڑھی، کپڑے اور جائے نماز آنسوؤں سے تر گئی۔
یہ عمل جاری تھا کہ مؤذن رسول نے صبح کی اذان دی۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، آپ اس قدر کیوں روتے ہیں؟ آپ تو اللہ کے پیغمبر اور جنتی بندے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ آپ ساری رات نماز میں گزار دیتے تھے۔ آئیے اب اس سوال کی طرف چلتے ہیں کہ نماز میں آنکھیں بند کرنی چاہیے یا نہیں۔ نماز میں آنکھیں بند کرنا مکروہ ہے، یعنی بنا ضرورت آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا منع ہے، کیونکہ حالت قیام میں سجدہ کی جگہ کو دیکھنا منسون ہے اور سنت رسول بھی۔ ویسے بھی کچھ احادیث موجود ہیں جن میں آنکھیں بند کرنا نبی کریم نے ثابت نہیں کیا۔ بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو کیا ہوا؟ وہ نماز میں اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ پھر آپ نے اس کے متعلق بڑی سختی سے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو اس سے باز آنا چاہیے یا پھر ان کی بینائی کو اچک لیا جائے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نماز میں آسمان کی طرف دیکھنا منع ہے، یعنی نیچے سجدے کی جگہ دیکھا جائے، اور یہ دیکھنا آنکھ کھولے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دھاری دار چادر میں نماز پڑھی، پھر فرمایا کہ اس کے نقش و نگار نے مجھے چکرا دیا، اسے لے جا کر ابو جہم کو واپس کر دو اور ان کی بجائے اس سے سادی چادر مانگ لاؤ۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ آپ کی نظر دھاری دار چادر پر پڑنے کی وجہ سے نماز میں چکر آئے، گویا نماز میں آپ کی آنکھیں کھولی تھیں، تبھی تو آپ کی نظر چادر پر پڑی۔ اسی طرح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت ابو معمر راوی ہیں کہ ہم نے حضرت خباب سے پوچھا کہ کیا یا رسول اللہ ظہر اور عصر کی رکعتوں میں فاتحہ کے علاوہ کوئی اور سورت بھی پڑھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں، ہم نے حضور اکرم کی داڑھی مبارک کے ہلنے سے یہ سمجھا کہ آپ کوئی اور سورت بھی پڑھتے ہیں۔ امام طبرانی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو وہ اپنی آنکھیں بند نہ کرے۔ اسی طرح اہل علم نے نماز میں آنکھیں بند کرنے کو یہودیوں کا عمل قرار دیا ہے، اسی لیے ان کی مخالفت میں یہ ضروری ہے کہ مسلمان آنکھیں کھول کر نماز ادا کریں۔ علامہ ابن القیم زاد المعاد میں فرماتے ہیں کہ اگر آنکھیں کھول کر نماز ادا کرنا خشوع میں مخل نہیں ہے تو آنکھیں کھول کر نماز ادا کرنا افضل ہوگا۔ ہاں، اگر قبلہ کے سامنے زینت و زیبائش اور آرائش کی وجہ سے نماز کا خشوع و خضوع متاثر ہو رہا ہے تو آنکھیں بند کرنا قطعاً مکروہ نہیں ہوگا، بلکہ ایسی حالت میں مستحب کہنا اصول شریعت کے زیادہ قریب ہے۔ خلاصہ یہ کہیں گے کہ نماز کی اصل آنکھ کھول کر ہی ہے، یعنی ہم آنکھیں کھول کر نماز پڑھیں گے۔ قیام اور رکوع کی حالت میں سجدے کی جگہ نظر ہو، سجدے میں معروف ہے، اور قاعدہ میں تشہد کی انگلی پہ، اور اگر کسی سبب آنکھیں بند کرنے کی حاجت پیش آئے، نماز میں خلل آئے یا کوئی تکلیف وغیرہ پیش آئے یا نماز میں کسی اور جانب توجہ جانے کا خطرہ ہو تو آنکھیں بند کی جا سکتی۔